نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وبلغنا رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ This is سید محسن بخاری فرام UK۔ آج میں آپ کو دو رسولوں کے بارے میں معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو افضل الانبیاء ہیں، سردار الانبیاء ہیں، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی صاحب شریعت نبی ہیں، تو ان کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ پہلے میں ایک اپنا جو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا اس معاملے میں وہ بیان کروں گا، پھر میں آپ کو تاریخ کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت ثابت کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ کوئی آج سے 22 سال پہلے لندن میں ہمارے ہمسائے میں ایک فیملی موو ہوئی، تو وہ سامان شفٹ کر رہے تھے، تو میرے والدہ صاحبہ اس وقت حیات تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جو ہمسائے شفٹ ہو رہے ہیں ان سے ملیں اور ان سے کہیں کہ جب تک آپ کا کچن نہیں تیار ہوتا، سیٹ ہوتا، ہم آپ کو کھانا پرووائڈ کریں گے، اور بھی کوئی ان کو مسئلہ ہو تو آپ ان سے پوچھ کے آئیں۔ میں ان کے پاس گیا، اپنا تعارف کرایا، اور انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان سے ہیں؟ تو میں بھی پاکستان سے ہوں، میں سیالکوٹ سے ہوں، اور بڑا عرصہ پہلے میں یہاں آ گیا تھا، اور میں یہاں جو چرچ ہے اس میں پریسٹ ہوں۔ تو بہت خوشی ہوئی، آپ نے ہمارا خیال رکھا۔ ایک دن انہیں کھانا دیا گیا، اگلے دن انہوں نے کہا جی بس شکریہ، ہمارا انتظام شروع ہو گیا ہے، تو تھینک یو ویری مچ۔ تو ہمارے آپس میں میل ملاقات بحیثیت ہمسایہ جاری رہی۔ ایک دن ان کی کال آئی کہ ہمارے جو ہیڈ پریسٹ ہیں وہ کل 4 بجے میرے پاس آنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ اویلیبل ہیں؟ آپ کو بھی دعوت ہے کہ آپ بھی تشریف لائیں، آپ سے بین المذاہب کچھ گفتگو کرنی ہے۔ میں چلا گیا، گفتگو شروع ہوئی، تو اس میں یہ سوال آیا کہ ہمارے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ افضل ہیں آپ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، چونکہ آپ کی بکس میں یہ لکھا ہے کہ ان کو 40 سال بعد نبوت عطا ہوئی، تو ہمارے رسول تو پیدا ہوتے ہی نبی تھے اور صاحب شریعت اور کتاب لے کے آئے تھے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے جی، ایسے ہی ہے، آپ کے نبی کا تو ذکر ہے قرآن پاک میں تفصیل سے، تو ہم پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ پھر آپ کے رسول کو 40 سال بعد نبوت ملی ہے، تو پھر ہمارے رسول افضل ہوئے۔ میں نے کہا جن بکس میں، جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں حدیث کی بکس کا، اس میں یہ حدیث کے یہ بھی موجود ہے اور یہ بھی موجود ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے مابین تھے۔ تو اس لیے سب سے جو اول مخلوق ہے وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ تعالیٰ نے خلق کیا تھا، اور وہ اس وقت تھے نہیں بلکہ اس وقت نبی تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ بات سمجھ آ گئی، انہیں ٹھیک ہو گیا۔ اب میں نے اس کی اور ریسرچ کی تو مجھے بڑا ایک خوبصورت واقعہ مل گیا، جو کہ عباسی خلیفہ مامون رشید کا ہے، جو کہ ہارون رشید کے بعد انہوں نے خلافت سنبھالی، اور وہ پڑھا لکھا بادشاہ تھا، اسلامی امور پر اس کو دسترس تھی، اور اس نے اپنے دربار میں کوئی 200 کے قریب علماء اکرام رکھے ہوئے تھے۔ بغداد جو کہ اس وقت کی اسلامی حکومت کا مرکز تھا، اور وہاں کوئی بھی پرابلم ہوتی تو لوگ وہاں آ جاتے۔ ایک دن دربار سجا ہوا تھا اور ایک پادری وہاں آ گئے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے کچھ سوال ہیں۔ تو اس نے کہا بتاؤ۔
اس نے کہا جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ ہمارے رسول کو مانتے ہیں؟ جی ہم آپ کے رسول کو مانتے ہیں، وہ صاحب شریعت رسول تھے، ہم ان کو مانتے ہیں۔ اس نے کہا جی کہ میں آپ کے رسول کو نہیں مانتا، لہٰذا دو دین کرسچینٹی اور اسلام یہ ایک پہ متفق ہیں، اور وہ ہیں ہمارے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کرسچن ہو جائیں، ورنہ آپ اپنے رسول کی افضلیت ثابت کریں۔ اچھا جی، کہتا ہے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے نبی زندہ ہیں یا فوت ہو گئے؟ تو سب نے کہا جی عرصہ ہوا فوت ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ پھر ہمارا رسول جو ہے وہ چوتھے آسمان پر زندہ ہیں اور آپ بھی یہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ چونکہ ہماری شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے اور وہ زندہ ہیں اور آپ کے نبی فوت ہو گئے ہیں، اس لیے زندہ کی شریعت پہ آپ آ جائیں اور کرسچن ہو جائیں۔ کہتا ہے میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے رسول کو 40 سال کے بعد نبوت عطا ہوئی، جبکہ ہمارے رسول پیدا ہوتے ہی رسول تھے اور صاحب کتاب تھے۔ اب 3 سوال اس کے تھے۔ اب مامور رشید نے اپنے علماء کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا جی جواب دیں۔ تو انہوں نے سوچا، مشورہ کیا، انہوں نے کہا جی ہمیں ٹائم چاہیے، ہم کل جواب دیں گے۔ تو پریسٹ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، میں کل آ جاؤں گا۔ وہ جو وقت مقرر ہوا پریسٹ پھر آ گیا، تو مامور رشید سے اس نے پوچھا کہ ہاں جی مجھے بتائیں جی۔ اس نے اپنے علماء سے کہا، جو علماء کا سردار تھا، ہیڈ تھا، اس نے کہا جی کہ پوری ریسرچ ہوئی ہے، یہ گستاخ رسول ہے، تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کا تن سر سے جدا کر دیا جائے۔ وہ مسکرایا، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے قتل کر دیں، لیکن میرا سوال ہمیشہ پیچھا کرے گا آپ کا کہ ہمارے رسول آپ سے افضل ہیں، اور آج میں نے مباہلہ کا بدلہ لے لیا مسلمانوں سے۔ اب میں بتاؤں چھوٹا سا کہ مباہلہ کیا تھا۔ یمن کا ایک شہر تھا نجران، اور اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ میں تھے۔ جب وہ نجران کے عیسائیوں کو پتہ چلا کہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو وہ بڑے عالم فاضل تھے اور بڑے خوشحال بھی تھے۔ انہوں نے زرق برق لباس پہنے اور بڑی شان و شوکت سے وہ مدینہ منورہ آ گئے۔ تو انہوں نے مسجد نبی میں گئے، تو جب نبی پاک نے ان کو دیکھا تو ان نے آپ سے اپنا رخ موڑ لیا۔ تو وہاں جو صحابہ اکرام موجود تھے، وہ ان میں حضرت سلمان فارسی کا ذکر آتا ہے بڑا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ آپ کے رسول بڑے با اخلاق ہیں اور بہت اچھے ہیں، بڑے خلیق ہیں، تو انہوں نے تو آپ سے منہ پھیر لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو زرق برق لباس پہن کے آئے ہیں نا، آپ اپنے تکبر کو ٹھیک کریں، سادہ لباس میں آئیں اور یہ زیورات وغیرہ اتار کے آئیں، تو پھر وہ مل لیں گے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، اور ان کو مسجد نبی میں جگہ دے دی گئی باقاعدہ۔ تو پھر وہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش آمدید کہا، ملے، اور وہاں پہ وہ کہنے لگے کہ ہمارے سوالات ہیں کچھ، کہ ہم آپ نبی ہیں لیکن ہمارے رسول جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس لیے وہ افضل والا ہیں۔ تو یہ بات چلتی رہی، ادھر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سوال ہوتا وہ وہی آ جاتی، تو ڈسکشنز ہوتی رہی لیکن بات نہ بنی، تو وہ بحث مباحثہ پہ اتر آئے اور مان نہیں رہے تھے وہ۔ تو پھر اللہ کا حکم آیا کہ اے میرے رسول، یہ مانے گی نہیں، جب کہ ہر چیز واضح ہو چکی ہے، یہ مانے گی نہیں، تو ان کو کہو کہ آؤ مباہلہ کر لیتے ہیں۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پارٹیز اس وقت کے زمانے میں ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے تھے اور کھلے میدان میں، اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت ہو، اس پہ پھر عذاب آ جاتا تھا۔ تو قرآن پاک کی آیت ہے جسے آیت مباہلہ کہتے ہیں، اس میں نبی پاک کو حکم ہوا کہ ان سے کہہ دو کہ آپ اپنے بیٹے لے آؤ، میں اپنے بیٹے لے آتا ہوں، آپ اپنی عورتیں لے آؤ، میں اپنی عورتیں لے آتا ہوں، آپ اپنے نفوس لے آؤ، میں اپنے نفوس لے آتا ہوں۔ اپنے جیسے، نفوس کا مطلب ہے کہ اپنی جانیں اور اپنے جیسے۔ تو فیصلہ ہو گیا۔ اگلے دن انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، صبح فجر کے بعد فلاں جگہ پہ اکٹھے ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح تشریف لے گئے فجر کی نماز کے بعد، اور بہت سے صحابہ کو یہ تھا کہ وہ ہمیں لے کے جائیں گے، لیکن آپ نے جو سلیکشن کی وہ تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آپ لے کے گئے اپنے نفوس یعنی اپنے جیسا، اپنی جان، اور بیٹوں کی جگہ آپ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو لے کے گئے، کیونکہ آپ کے تو کوئی بیٹا نہیں تھا، اور بیٹوں کی جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپ کے بیٹے، اور عورتوں کی جگہ آپ حضرت بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو لے کے گئے، حالانکہ اس وقت آپ کی زوجائے مطہرات بھی موجود تھیں۔ تو عیسائی پہلے پہنچ گئے تھے وہاں میدان میں، اور فجر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، اور امام حسن علیہ السلام کو آپ نے انگلی سے لگایا ہوا ہے، اور آپ امام حسین علیہ السلام کو آپ نے گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے پیچھے ہیں، اور ان کے پیچھے آپ کے شوہر حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ جب وہ قریب پہنچے تو وہ جو راہب تھا، جو ان کا سردار تھا، تو انہوں نے اپنے جو وفد کو کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ہستیاں آ رہی ہیں، ان کی پیشانیوں سے ایسا نور نکل رہا ہے کہ جو آسمان تک جا رہا ہے، اور میں سمجھ گیا کہ یہ اگر یہ اس پہاڑ کو حکم دیں تو وہ پہاڑ اپنی جگہ سے چلنا شروع کر دے۔ تو اگر انہوں نے ہمیں بد دعا دے دی تو ہماری ساری نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم ان سے مباہلہ نہ کریں، بلکہ ہم شکست تسلیم کر لیں، اور ہم ان کو جزیہ دینا شروع کر دیں، فائن دیتے رہے پھر بعد میں۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے، آپ سچے ہیں اور ہم شکست تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ ہے مباہلہ۔ تو اب میں پھر آتا ہوں مامور رشید کے دربار میں۔ اس نے کہا، پادری نے، کہ ٹھیک ہے مجھے آپ قتل کر دیں، لیکن آج میں نے مباہلہ کا بدلہ لے لیا ہے مسلمانوں سے۔ وہاں ایک اہل بیت کے چاہنے والے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے مباہلہ والوں کا ذکر کیا ہے، تو وہ یہاں پہ فرزند رسول موجود ہیں۔ انہوں نے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام کا ذکر کیا۔ تو اب وہ مامور رشید نے ان کو
بلکہ بنایا ہوا تھا ولی عہد حضرت امام رضا علیہ السلام کو۔ تو اس نے کہا ہاں جی ان کو لے کے آئیں۔ تو وہ گئے اور جناب حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو جا کے بتایا، تو وہ آپ ساتھ تشریف لے آئے۔ اب مامور رشید نے بڑا احترام کیا اور اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا۔ تو آپ نے جو پریسٹ تھا اس سے کہا کہ آپ کے کیا سوال ہے، کیا سوال بھی میں بتاؤں یا آپ بتائیں گے؟ انہوں نے کہا جی میں بتاؤں گا۔ میں نے کہا کہ جی میں نے ان سب سے پوچھا ہے کہ آپ ہمارے رسول پہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں؟ تو سب نے کہا جی ہم رکھتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے رسول پہ ایمان نہیں رکھتا، لہٰذا دو دین ایک رسول پہ متفق ہیں، تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ عیسائی ہو جائیں یا اپنے رسول کی جو فضیلت ہے وہ ثابت کریں۔ میرا آپ نے کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کے نبی کو 40 سال بعد نبوت ملی ہے اور ہمارے رسول پیدا ہوتے ہی رسول تھے اور صاحب شریعت کتاب لے کے آئے تھے۔ آپ نے کہا تیسرا سوال۔ اب اس نے کہا راہب نے، پادری نے، کہ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کے رسول زندہ ہے یا فوت ہو گئے؟ تو میں نے کہا، سب نے کہا کہ وہ فوت ہو گئے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارے رسول آپ کے عقیدے کے مطابق بھی چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، تو زندہ کی شریعت ہوتی ہے، جو فوت ہو جائیں ان کی تو شریعت باقی نہیں رہتی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یا مجھے قائل کر لیں کہ آپ کے رسول افضل ہیں، تو یا آپ کرسچن ہو جائیں۔ آپ نے اس سے کہا کہ آپ نے سورۃ صف جو قرآن پاک کا سورہ ہے اس کی جو نزولی اس کی ترتیب ہے وہ 109 ہے، جس طرح قرآن پاک کا قلب اطہر پہ نازل ہوا، اور جو اس وقت مکتوبی اس کی ترتیب ہے اس کے حساب سے 61 ہے۔ تو سورۃ صف 61 نمبر قرآن پاک میں، اور اس کی آیت نمبر 6 ہے۔ تو اس میں ہے، نبی پاک کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہ جو عیسائی تھا اس نے کہا جی کہ آپ اپنا تعارف کرا دیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں فرزند رسول ہوں۔ اس نے کہا جی اپنا ہاتھ بڑھائیے، اور اس نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ ایمان افروز واقعہ تھا، تو میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔